بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 94 اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ملک رؤف زبیر۔ پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں، وکیل ہیں محمد ریاض سپرا ایڈوکیٹ صاحب، اور اعجاز احمد جنجوعہ صاحب ہیں۔ آپ دونوں احباب کا پروگرام میں تشریف لانے پر شکر گزار ہوں۔ ہمارا موضوع ہے آج کا تاجران کے الیکشن، اس پہ بات کریں گے، لیکن چونکہ جو وکیل ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں اور منجھے ہوئے وکیل ہیں، پرانے وکیل ہیں، تو ان سے میں کچھ اور بھی تھوڑی سی آپ کی معلومات کے لیے تفصیلات جو ہے وہ جاننے کی کوشش کروں گا۔ جی ویلکم۔ ساتھ ساتھ یہ لیگل ایڈوائزر بھی ہیں انجمن تاجران کے، لیگل ایڈوائزر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو چینجنگ ہو رہی ہے ریاض سپرا صاحب، تھانہ جات میں ایس ایچ او جو آئی جی صاحب کا نیا حکم نامہ آیا ہے کہ ایس ایچ او صاحبان جو ہیں وہ ضلع کے اندر کام نہیں کریں گے، اس کو کس جو ہے وہ طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت پرانا قانون ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے ضلع میں نہیں ہوتے، وہ دوسری جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اس کی صورت ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ نظام انصاف میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں تعلقات کی بنیاد پہ، اور اسی بنیاد پہ دیگر خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نیئر اینڈ ڈیئرس کو چھوڑ کے بالکل انصاف کے اصولوں پہ کام کریں، اس لیے ان کو جو ہے وہ اپنے ضلع میں کام نہیں کرنے دیا جاتا، دیگر ضلع میں انہیں کہتے ہیں کہ کام۔ اچھا، اگر پہلے قانون موجود ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ عمل درآمد ایک بار پہلے کروایا گیا اور اب کروایا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، جو انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے اس کی تو بہت سی قباحتیں بھی موجود ہیں۔ اس کی 2-3 پرتیں موجود تھیں۔ پہلی پرت اس کی یہ موجود تھی کہ انگریزوں نے یہاں پہ بہت لوٹ کھسوٹ بھی کی ہے، ہماری قوم کو لوٹا بھی ہے، لیکن اس کے لیے تو ایک موضوع الگ سے چاہیے۔ تو وہ 1857 اور اس سے پہلے کی جو چیرہ دستیاں ہیں یہاں پہ، اور 1857 کے بعد انہوں نے لوگوں کو کیسے نوازا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کا جو لوٹنے کا سٹائل تھا وہ کیا تھا۔ اب اس میں 3-4 پرتیں تھیں، ایک بالادست طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، ایک درمیانہ طبقہ ہے، ایک مڈل کلاس ہے، نیچے والے لوگ ہیں۔ تو جو انہوں نے سسٹم دیا ہے اس میں نیچے والے لوگوں کے ساتھ بہرحال انہوں نے ایک امن بھی قائم کیا اور انصاف بھی کسی حد تک کیا ہے، لیکن وہ معاملہ جو ہے اس کے تحت آ کے ہی انہوں نے اضلاع میں لوگوں کو کام کرنے سے روکا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے اضلاع میں کام کریں گے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے، جو انگریزوں کی طرف سے دیا ہوا ڈی سی ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اس کی رہائش بہت بڑی ہوتی ہے، اور جو سرکاری افسران ہیں ان کی رہائشیں تو ہوتی ہی الگ ہے، رہائشی کالونیاں الگ ہوتی ہیں، عوام میں موجود ہی نہیں ہوتے۔ یہ اگر یہ انصاف پہ اور حق پہ کام کرنے والے ہوتے تو گلی محلے میں رہنے والے لوگ ہوتے، عام عوام کے درمیان رہتے۔ جیسے آپ اسلام کی طرف دیکھیں تو حضرت عمر فاروق مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، چاروں خلفاء خطبہ دیتے رہے ہیں، نمازیں پڑھاتے رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے انصاف کرتے رہے ہیں۔ یہاں وہ صورتحال نہیں ہے۔ ابھی ہم نے انگریز کے دیے ہوئے اس نظام کو چھیڑا ہی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری سارے کی ساری قوم اس میں کرا رہی ہے، رو رہی ہے۔ آپ کا عام آدمی کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتا، اور یہاں کا جو بالادست طبقہ ہے اس کی تھانے میں آج بھی عزت ہے، غریب آدمی کی عزت تو نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایس ایچ او جب چینج ہو جائیں گے، دوسرے اضلاع سے آ کے لگ جائیں، کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ کا سسٹم کتنا ایکٹیو ہے، اور سسٹم پہ انصاف کی اور حق کی اور عدل نافذ کرنے والے لوگوں کی گرفت کتنی مضبوط ہے۔ تو وہ تو خیر ایک الگ کہانی ہے، اس نظام نے ایسے ہی چلنا ہے۔ تھانہ کلچر بہتر کس طرح ہو سکتا ہے؟ کروں گا سر، تھانہ کلچر کا پروگرام میں سر مجھے نہیں سمجھ آتی سر۔ آج الیکشن کے حوالے سے پروگرام ہے، ان کا علیحدہ پروگرام رکھ لیجئے گا۔ وہ آئے ہیں ہمارے لیگل ایڈوائزر کے طور پہ، سر کائنڈلی شکر فرمایا کریں۔ آپ اینکر ہیں یا پولیس کے مطلب ترجمان یا مخالف ہیں؟ نہیں صاحب، آپ سے صرف وہ چونکہ ایک قانونی ماہر ہیں، صرف ان سے 5 منٹ لینے ہیں، باقی پورا 1 گھنٹہ آپ کو ہی دینا ہے، پورا 1 گھنٹہ آپ اپنی تسلی کر لیجئے گا۔ ناظرین سٹارٹ میں دیکھتے ہیں پروگرام، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ انجمن تاجران کا پروگرام جو عنوان دیا گیا وہ تو پس کچھ چلا گیا ہے، تو وہ پھر کو دیکھنے چھوڑ دیں گے۔ ہاں، اس کو آپ آدھے گھنٹے بعد کر لیں، آدھا گھنٹہ آپ لے لیں، آپ کی پوری تشنگی کروا کے پھر ہی بھیجیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے ہے جی، یہ پروگرام کا، ہاں جی، یہ پروگرام کا سر طریقہ کار نہیں ہے۔
جی سر. اچھا سر، تھانہ کلچر جو ہے وہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کے لیے اگر آپ مجھ سے کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کی جو قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہے اس میں اہل الرائے لوگوں کا جانا ضروری ہے. اہل الرائے لوگ جو آپ کے الیکشن سسٹم کے تحت جاتے ہیں یہ اہل الرائے نہیں ہوتے، یہ اہل الرائے نہیں ہوتے. اب وہاں پہ جو قانون پاس ہوتا ہے اس کی تو ایون فل سٹاپ اینڈ کامے کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری اسمبلی کی بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا قانون پاس ہو رہا ہے. اور پھر وہ انگلش میں کتنے ایکسپرٹ ہیں آپ کے قومی اسمبلی میں جانے والے لوگ جو انگلش کی الف بے سے واقف ہوں. تو اس طرح دیکھیں، ایک میں اگر قانون پاس کر رہا ہوں، سائن کر رہا ہوں، مجھے زبان ہی نہیں آتی وہ، تو میں اس کی باریکیوں سے کس طرح واقف ہوں؟ مجھے کیا پتہ یہ کیا پاس ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کا جو سوورینٹی کا ادارہ ہے، قومی اسمبلی جو ہے، اس کو اس میں بہتری لانی ضروری ہے. وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ اور وہ لوگ جن کو مسائل کا پتہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کی 90% غریب عوام ہے، تو 90% کا تو ایک بھی نمائندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے آپ کے پارلیمنٹ میں. ایک نمائندہ بھی غریب عوام کا موجود. مجھے بتائیں، ریڑھی والوں کے بہت سے بچے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ریڑھی والوں کا بچہ ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا جا کے؟ مجھے بتائیں وہاں پہ عام دکاندار کا کوئی بچہ ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا؟ مجھے بتائیں عام زمیندار کا بچہ جو 8-10 ایکڑ کا مالک ہے یا 5-6 ایکڑ کا مالک ہے، اس کا بچہ کوئی وہاں پہ ہے بیٹھا ہوا؟ وہاں پہ تو سرمایہ دار اور جاگیرداروں کی اور بڑے سرمایہ داروں کی کلاس کی ایک گرفت موجود ہے. وہ آپ کے ان لوگوں کو تو آگے جانے ہی نہیں دیتی. آپ کے مسائل سے ناواقف لوگ ہیں یہ. ٹھیک ہو گیا. تو تھوڑا سا اس بارے میں بات کروں گا، لیکن جو کہ بعد میں ناظم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے موضوع کی طرف آئیں. انجمن تاجرین کا الیکشن ہو گیا، آپ نے اناؤنس کر دیا، اب بیچ میں مسئلہ کیا ہے؟ اب بیچ میں مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ کچھ لوگ عوام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو تھا یہ غیر قانونی تھا، یہ انلیگل تھا. یہ چیئرمین الیکشن کمیشن نے ہٹ درمی کرتے ہوئے ایک خاص گروپ کو اناؤنس کیا ہے، جبکہ یہ سارے کا سارا پروسیس بوگس ہے ان کے بقول. آج میں اسی لیے حاضر ہوں کہ ناظرین تک اور منڈی بودین کے تاجران تک یہ بات پہنچاؤں کہ آج بھی اگر آئین ان طاقتوروں کی لونڈی بن کے رہا تو یقین جانیے آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور لوگ اپنی منشا کا قانون چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا قانون چاہتے ہیں. وہ کبھی بھی میرٹ اور انصاف پہ مبنی قانون کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح پوری منڈی بودین کے تاجران جانتے ہیں کہ 24 مارچ 2021 کو کرسٹل میرج ہال میں ایک بڑا اہم تاجران نمائندگان کا اجلاس منعقد کیا گیا. اس سے پہلے منڈی بودین کے کم از کم 2000 تاجروں سے مشاورت کی گئی. اس اجلاس میں ان تمام لوگوں نے مجھے الیکشن کمیشن کے چیئرمین کا عہدہ سونپا. ایک قرارداد کے ذریعے انہوں نے مجھے منتخب کیا اور میں نے خود، کیونکہ میری ریکارڈنگ موجود ہے، اس اجلاس کی ریکارڈنگ موجود ہیں، کہ میں نے اپنے ساتھ 4-5 بندوں کو جو الیکشن نہیں لڑنے والے تھے ان کو شامل کیا. اب وہ ایک پروسیس شروع ہو گیا. ہم نے ہر شاپ پہ ہمارا جو ایک بندہ ہائر ہم نے کیا تھا کہ یہ آپ ووٹوں کا اندراج کریں گے. تاجران کو شاید نہیں علم، یا خاص طور پہ جو فیس بک کے مبصرین ہیں یا شہر کے باہر کے لوگ ہیں جن کے کوئی ذاتی مفادات ہوتے ہیں، ان کی لا علمی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے. وہ ہر دفعہ 0 سے کہانی شروع کر کے 100 تک سننا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے گزارش ہے کہ جب ووٹوں کا اندراج شروع ہوا تو ہم نے ایک بندہ ہائر کیا جس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی. اس کے ساتھ حوصلہ افزائی کے لیے تمام ممبران، کبھی کوئی اس کے ساتھ جاتا. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ عوام کو اور تاجران کو آگاہ کیا جائے کہ ہم ووٹوں کا اندراج کر رہے ہیں. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو مخالفین نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے.
انہوں نے مجھے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر چیئرمین الیکشن کمیشن کو ہٹا دیا جائے تو یہ الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ 30 سالہ جو ان کی ماشاء اللہ کا دور تھا یا امریت کا دور تھا، وہ کب یہ چاہیں گے کہ یہ الیکشن انجمن تاجران ہو جائے؟ انہوں نے مختلف ذرائع استعمال کیے، میرے خلاف پولیس کو درخواستیں دی، ڈی سی صاحب کو دیں، اے سی صاحب کو دیں، ہر فورم پہ مجھے بدنام کیا، میرے اوپر الزامات لگائے، میرا جو کچا چھٹا تھا وہ کھولتے گئے۔ الحمدللہ میں نے آج تک کسی بھی بندے کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے۔ لیکن تاجران اور ناظرین، ایک بات آپ کے میں ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ جنگ ان اجارت داروں کے خلاف تھی جنہوں نے اس شہر میں اپنے اقتدار کے پنجے گاڑ رکھے تھے اور ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ وہ کوئی 2-4 لوگ نہیں تھے، وہ کم از کم 10 سے 12 لوگ ہیں جو اپنا اقتدار، اپنے ذاتی مفادات اور خاص طور پہ سرکاری املاک پر قبضے، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے لیے وہ استعمال بطور چارہ استعمال کرتے تھے تاجران کو۔ جب ان کے مفاد پہ ضرب لگی، کیونکہ ان کے پاس میڈیا بھی تھا، انہوں نے اپنی طاقت بنائی ہوئی تھی، پیسے بھی تھے، پھر یہ ہوتا ہے، منڈی بہودین گواہ ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی پارٹی جیتتی ہے، خواہ وہ نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، کاف لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، یہ پورے کا پورا ٹولہ ہمیشہ برسر اقتدار گروپ کے ساتھ رہتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ کہ ہمارے یہ جو لیڈران ہیں یا جو جیتنے والے لوگ ہیں ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ہر دفعہ ان کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہوا، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ منڈی بہودین کی عوام نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور الیکشن پروسیس زور و شور سے جاری رہا۔ آخر کار ہم لسٹوں کی تیاری کرنے کے بعد، لسٹیں ابھی تقریباً ویسے نامکمل تھی ناظرین، لیکن رف طور پہ ہم نے وہ لسٹیں تیار کر لیں۔ اس میں کیا ہوا کہ متفقہ طور پہ اتنی دیر میں ہم نے الیکشن کمیشن کے اجلاس کیے، اس میں انجمن تاجران کا آئین جو ہے وہ پاس کیا، انتظامیہ سے اس کی منظوری لی، تمام کے تمام روٹین جو تھی وہ ڈی سی صاحب اور ڈی او انڈسٹری تک پہنچتی رہیں، اطلاعات پہنچتی رہیں۔ پھر ہم نے متفقہ طور پر الیکشن شیڈول کا اعلان کیا، جس کے مطابق 8 اگست کو پولنگ ہونا تھی۔ جو درخواستیں تھیں ان کی تاریخ تھی 5 جولائی سے لے کر 10 جولائی شام 6 بجے تک۔ یہ شیڈول اخباروں میں بھی جاری ہوا، ناظرین جانتے ہیں سارا کچھ، اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو ہمارے پاس 3 پینلوں نے درخواستیں جمع کروا دیں اور غیر حتمی ووٹ لسٹ وصول کی۔ اب تاجران کو یا ناظرین کو میں اب یہ بات بتانے لگا ہوں کہ کچھ لوگ میرے خلاف جو منفی پروپیگنڈا استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک سینئر ممبر جن کا نام ہے شمس الدین ڈار صاحب، ان کے پاس لسٹیں تھیں، انہوں نے ہی دونوں گروپوں کو لسٹیں فراہم کی اور ان سے تحریری طور پر دستخط وصول کیے، جو کہ اصل ان کے پاس ہے، ان کے رجسٹر میں درج ہیں کہ پارٹیوں نے ان سے جو ہیں وہ ووٹر لسٹیں وصول کی تھیں۔ اس کی کاپی میں نے ان سے لی تھی۔ یہ ہے ناظرین وہ کاپی جس پہ اتحاد گروپ نے دستخط اپنے کر کے لسٹیں حاصل کی۔ اب ہوا کیا، ان کا پینل نامکمل تھا جب انہوں نے درخواستیں دیں۔ یہ بار بار میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے پینل مکمل نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1 اگست کا ٹائم لیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ شیڈول کو چینج کیا جائے۔ تو میں نے انکار کیا کہ ہم نے 8 اگست کو ہی الیکشن کروانا ہے، کیونکہ ہم شیڈول ڈی سی صاحب کو، انتظامیہ کو، پبلک کو دے چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ جو کینڈیڈیٹ حضرات ہیں یہ مشاورت کر لیں تو ہمیں اعتراض کوئی نہیں۔ تو یہ ایک اجلاس جو شمس الدین ڈار صاحب کی رہائش گاہ پر ہوا، اس میں اس ڈیٹ کو 8 اگست کو 29 اگست کر دیا گیا، اور ووٹر لسٹ پر اعتراضات کی جو ڈیٹ تھی وہ ہمارے پاس تھی 15 جولائی تک۔
تو انہوں نے اس میں 15 اگست تک کا ٹائم لیا کہ جی ہمیں ووٹوں کے اندراج میں جو ہے ووٹوں کے چیکنگ میں ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم 15 اگست تک ان کو چیک کر لیں۔ وہ بھی ٹائم ان کو دے دیا گیا، جس کے ریٹن ثبوت ان تمام لوگوں کے دستخطوں سے ہمارے پاس موجود ہیں، جو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس نے آ کے مذاکرات کرنے کے بعد یہ ڈیٹیں فائنل کیں، اس پر ان کی کمیٹی کے دستخط موجود تھے۔ یہ تو ہیں قانونی چیزیں۔ پھر ان کی درخواستیں نامکمل تھیں دونوں گروپس کی۔ یہ ہے ناظرین وہ تحریریں جن پہ ان کی کمیٹی نے دستخط کیے۔ یہ ہمارے پاس ہر چیز اوریجنل موجود ہے، یہ کوئی فوٹو کاپیاں نہیں ہیں، یہ اوریجنل، یہ ان کے دستخط شدہ فارم بھی، یہ جو ان کی درخواستیں تھیں ان کے فارم بھی، حلف نامے کے فارم بھی، جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے فارم بھی، یہ ہمارے پاس اوریجنل موجود ہیں۔ ہم نے تمام کے تمام اقدامات قانون کے عین مطابق کیے اور اس سلسلے میں گاہے بگاہے میٹنگز ہوتی رہیں۔ اب مجھ پہ ایک بعد میں الزام لگا دیا گیا کہ جی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے جو اجلاس کی کارروائی تھی اس میں 2 ممبران شمس الدین ڈار اور مرزا ریاض شاہد صاحب، ان کے دستخط نہیں ہیں، یہ دستخط جعلی کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین انہوں نے 2 ممبران نے اور اس مافیا کے چند لوگوں نے میرے خلاف 2 پریس کانفرنسز کی۔ اب یہ 94 والوں سے گزارش کروں گا کہ یہ بات اگر آپ ریکارڈ کر لیں تو اس سلسلے میں 2 ممبران شمس الدین ڈار اور مرزا ریاض شاہد صاحب نے میرے خلاف 2 پریس کانفرنسز کی، جس میں انہوں نے میری ہتک کی، میری عزت کو اچھالا، میری کردار کشی کی۔ ایک تو انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ یہ دونوں ممبران کے دستخط جعلی ہیں۔ اچھا، اب اس میں 7 ممبران میں سے اگر ویسے روٹین میں مان بھی لیا جائے تو اکثریتی جائز جو 7 الیکشن کمیٹی کے ممبران ہیں ان میں سے اگر 2 سائن نہیں بھی کرتے، 5 ممبران کے سائن ہیں تو پھر بھی وہ اکثریتی فیصلہ ہے۔ لیکن اس میں فیصلہ تو ناظرین ہوا ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ جو کارروائی اجلاس کی ہے اس میں کوئی ڈیسیجن ہے ہی نہیں۔ صرف اور صرف یہ ڈیسیجن ہے کہ جو تاریخیں ہم نے دی تھی 29 اگست کی ڈیٹ تک ہم نے پولنگ کرانا تھا، ان لوگوں نے اپنا نہ ہی پینل مکمل کیا، نہ ہی ہمارے پاس کوئی اعتراض ووٹ لسٹ کا جمع کروایا کہ جی ہمیں فلاں فلاں ووٹ پر اعتراض ہے یا یہ ہے یا وہ ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ الزام لگانے لگ گئے کہ جی چیئرمین ہمیں منظور نہیں۔ یہ تو چلو ان کا حق تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا مجھے، لیکن تاجران سے گزارش ہے اور ناظرین سے بھی کہ جن دونوں پینل نے درخواستیں دی تھیں کیا وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے؟ انہوں نے آج تک الیکشن کی ایک بھی ایکٹیویٹی نہیں کی، نہ انہوں نے کوئی پوسٹر لگایا، نہ کوئی بینر لگایا، نہ کوئی اجلاس کیا اور نہ ہی ان کے عہدیداروں کا انتخاب ہو سکا۔ لہذا وہ اس گروپ کے ساتھ شامل ہو چکے تھے جو الیکشن کو روکنا چاہتا تھا اور میری کردار کشی کرنا چاہتا تھا۔ اب میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ یہ جو دستخط ہوئے اس کے گواہ 5 لوگ موجود ہیں، جن میں 1-2 لائر بھی موجود ہیں، وکلاء بھی موجود ہیں، جن کے سامنے یہ دستخط کیے گئے اور جس جگہ پر کیے گئے اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس CCTV فوٹیج کی شکل میں مل جائیں گے۔ پھر یہ جو ممبران ہیں باقی، اور ان وکلاء میں سے دونوں میں سے میں ایک کا نام بھی ظاہر کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے وکیل بھی ہیں، عرفان اللہ خان صاحب ہیں ان کے سامنے، اور پھر یہ ہیں مرزا ارشد اقبال صاحب ہیں، لیاقت علی صاحب اس وقت موجود تھے، اور رانا شاہ نواز صاحب موجود تھے، محمد زکریا قریشی صاحب بعد میں تشریف لائے، اور محمد ریاض سپراز صاحب بھی بعد میں تشریف لائے اس اجلاس میں۔ تو یہ تھا، اگر ان کو یہ اعتراض بھی تھا ناظرین تو یہ میڈیا، یہ پریس کانفرنس فورم نہیں ہے،
ان کا کام تھا کہ یہ لیبارٹری میں جاتے، قانونی طور پہ ان دستخطوں کی تصدیق کروائی جاتی، اگر یہ جعلی ہوتے تو اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کرتے، میری کردار کشی کرتے، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. لیکن انہوں نے میری کردار کشی کی. اس کے علاوہ ہمارے میڈیا کے ایک دو مافیاز ہیں جنہوں نے سرکاری املاک پر ناجائز قبضے بھی کیے ہوئے ہیں، اور اس پریس کلب کو شرفاء کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے استعمال کیا گیا. قومی میڈیا ون نیوز جن کے نمائندے ہیں، انہوں نے یہ خبر چلائی کہ یہ جو جاری کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن، یہ جعلی اور بوگس ہے، اور اعجاز جنجوعہ نے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ انتہائی گھناؤنی حرکت کی گئی ہے، مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں، میری عزت کو اچھالا گیا ہے. میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، پرچہ درج کروانے لگے ہیں. تو جناب آپ تو درج کروائیں گے سو کروائیں گے. میں الحمدللہ منڈی بہودین کے 150 تاجران کا منتخب شدہ چیئرمین تھا. اس کے بعد میں سابق سٹی ناظم منڈی بہودین رہا ہوں، صدر ہیومن رائٹس سوسائٹی ہوں، صدر ٹمبر مرچنٹ ایسوسی ایشن ہوں. ایک میرا مقام ہے، آپ نے میری تصدیق کی ہے. میں اس کا ازالہ لینے کے لیے یہاں پہ آج وکیل صاحب بھی موجود ہیں. میں آپ کے خلاف 1 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ کر رہا ہوں. آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ آپ نے میرے اوپر ایک تو غیر قانونی الزامات لگائے، دوسرے نمبر پہ آپ نے میری برطرفی کا کہا. آپ 2 ممبران ہیں، اگر پراپر اجلاس کے دوران 7 رکنی اجلاس کے دوران آپ کوئی میرے اوپر اعتراض کرتے تو آپ کی بات مانی جا سکتی تھی. لیکن آپ نے میڈیا کے ذریعے 2 ممبران نے اس الیکشن کمیشن میں سے بک گئے، آپ اس مافیا کے شکنجے میں آ گئے. تو آپ نے میری کردار کشی کی. آپ استعفیٰ تو دے سکتے تھے کہ جی ہم الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں کرتے، ہم استعفیٰ دیتے ہیں. چلیں یہ آپ کا حق تھا. آپ کون ہوتے تھے مجھے برطرف کرنے والے؟ ایک تو مجھے 150 بندے جنہوں نے نوٹیفائیڈ کیا تھا وہ مجھے برطرف کرنے کا اختیار رکھتے تھے. دوسرے نمبر پہ یہ آپ اکثریتی ممبران کو ساتھ شامل کر لیتے تو پھر بھی صرف آپ استعفیٰ دے سکتے تھے. دوسرے نمبر پہ میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ کیوں روکنا چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو، جبکہ ہم نے 7 ماہ سے سٹرگل کر کے تینوں پارٹیوں کے فیسز وصول کی ہوئی تھیں. آپ الیکشن کیوں روکنا چاہتے تھے؟ جب پارٹیاں حصہ نہیں لیتی تو ہمارے پاس یا الیکشن کمیشن کے پاس لیگلی طور پر بلا مقابلہ اعلان کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. لہذا میں آپ کے خلاف عدالت میں جا رہا ہوں، 1 کروڑ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رہا ہوں. اس سلسلے میں اپنے ڈاکومنٹس اپنے وکیل صاحب کو بھی میں نے پیش کر دیے ہیں. یہ بھی قانونی طور پہ رائے دیں گے تو پروگرام کو لے کے آگے چلیں، باقی باتیں بعد میں چلتے ہیں. کوئی رہ گئی وہ بات کر لیں، پھر آپ کو اعتراض رہتا ہے. سر نہیں، اصل پتہ ہے کہ یہ ایک ہارڈ ایشو ہے. گزارش یہ ہے کہ منڈی بہودین کو عوام جو ہے نا ان کو گمراہ کیا جاتا ہے. وہ مافیا طاقتور ہے، مجھے وہ کمزور سمجھ کے میرے اوپر مجھے رگیتے ہیں، مجھ پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، مجھے بلیک میل کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، انتظامیہ، افسران اور سیاستدان اس مافیا کے نرغے میں ہیں، کیونکہ وہ تاجران کے نام پہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں. ان کے پاس لیگلی کوئی جواز نہیں ہوتا، قانونی کوئی جواز نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے پریشر سے لوگوں کو بےعزت کر کے، میڈیا استعمال کر کے، ہڑتالوں کا نام استعمال کر کے، تاجروں کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بولنے کا موقع فراہم نہیں کرتے. جناب میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک اہم ایشو ہے. میری عزت کو سرعام نیلام کیا گیا، اچھالا گیا، جبکہ میں نے منڈی بہودین کے تمام تاجران کی خدمت کے لیے خود کو وقف کیا، اور بلا معاوضہ، منڈی بہودین پوری گواہ ہے کہ بلا معاوضہ میں نے ان کے ووٹوں کا اندراج کیا اور پورے شہر کی خدمت کی، اپنا کاروبار تباہ کر دیا. لیکن یہ مافیا الیکشن نہیں چاہتا تھا. ہم نے تو صرف بلا مقابلہ کا 3 سال کے لیے اعلان کیا ہے آئین کے مطابق، جبکہ وہ 30 سال سے مسلط لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے جناب شمس الدین ڈار صاحب
مرزا ریاض صاحب آپ کے پاس کوئی بات نہیں تھی کہ وہ لوگ آمر ہیں، انہوں نے شہر کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کے خلاف تو آپ نے کبھی عدم اعتماد نہیں کیا. چلیں جی ریاض صاحب آپ نے ساری جو ہے باتیں سن لی ہیں. لیگل وے کیا ہے؟ کیا آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ منظر یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کا پورا ڈھانچہ، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1857 سے آنورڈ ایسے ہی آ رہا ہے کہ جو سسٹم ہے یا جو نظام ہے، جو اس کا سہارا لیتے ہیں وہ پھر آگے اپنا سسٹم قائم کر لیتے ہیں، اور جو اس کے مخالف سمت میں چلتے ہیں ان کے لیے مشکل کام. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو جیسے ہماری سیاست میں خاندانی اجارہ داری موجود ہے، اسی طرح سرمایہ کے نظام میں بھی اجارہ داری موجود ہے. ہر جگہ پہ ایک اجارہ داری موجود ہے، اور اجارہ داری والے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ آزاد اور امپارشل قسم کا کوئی الیکشن یا جمہوری طریقہ شروع ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کی پاکستان کی ساری پارٹیوں سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں، اس میں کہیں بھی پارٹی الیکشن نہیں ہوتے. اچھا، اور پھر نامزدگیاں چلتی ہیں آگے، تو یہ طریقہ چل رہا ہے. اچھا، اس میں دیکھیں تو ہمارے یہاں منڈی بہادین میں بھی سیاست پہ خاندانی اجارہ داری موجود ہے. اسی طرح جو انجمن تاجران ہے اس پہ بھی خاندانی اجارہ داری موجود ہے. اب یہ جو اصولی طور پہ تو منڈی بہادین کے جتنے بھی تاجر طبقہ ہے ان سب کے ووٹوں کا باقاعدہ رجسٹر ہونا ضروری ہے، اور اس پہ ان کی رائے لی جانی ضروری ہے. تو یہ تو کبھی ہوا نہیں کہ 2-4 بندے ہیں وہ بیٹھ کے تو ایک کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اعجاز جنجوعہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس دفعہ تو مجھے بتا رہے 5-6 ہزار ووٹر لسٹ جو ہے وہ بنائی انہوں نے، اور لوگوں سے رائے لی اور اس طرف چلنے کا. تو یہ ایک بہت بڑا بہت ایسا اقدام تھا، ایک جمہوری طریقہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور عوامی حکمرانی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ جمہوری نظام ہے. اس جمہوری نظام کے لیے ظاہری طور پہ اس میں جو میرٹ پہ کام کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، جو نہیں کام کرتا یا جو اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک بڑا سٹیپ تھا، یہ بڑا قدم تھا، تو اس کو آگے بڑھایا جانا چاہیے تھا. لیکن پھر وہی جو خاندانی اجارہ داری ہے یا اجارہ داری کا سسٹم جو ہے اس میں رول پلے کیا، اور ان کے 2 ممبران چلے گئے اور وہ معاملات چلتے رہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنجوعہ صاحب اس کام کو لے کے آگے بڑھیں، یہ باقاعدہ طور پہ اپنے ممبران کی تعداد بڑھائیں، اور جب یہ بڑھ جائیں گے اور ان کا الیکشن کا سلسلہ بھی ایسے ہی چلتا رہے تو یہ انشاءاللہ عزیز انجمن تاجران جو ہے یہ بڑی شکل اختیار کر جائے گی. یہ شہر کی جو سیاسی نوعیت ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا کرے گی. اچھا، سوال یہ ہے اس وقت کہ الیکشن نہیں ہوا، ایک امیدوار ان کے پاس رہ گیا تھا، 2 امیدوار جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگ گئے یا جیسا بھی ہوا وہ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. انہوں نے ایک بندے کا جو ہے وہ اناؤنس کر دیا. اس میں صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس جو نامینیشن فارم آئے ہیں وہ 3 بندوں کے 3 گروپس کے آئے ہیں. جی، گروپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ آتا ہے اس کا ایک پورا پینل ہوتا ہے. یہ 3 گروپ آئے ہیں، ایک احساس گروپ آیا ہے، ایک جو ہے وہ اتحاد گروپ آیا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اتفاق گروپ آیا ہے. جی. اب صورتحال یہ ہو گئی کہ جو الیکشن کمیشن تھا اس میں جیسے انہوں نے مختلف تواریخ بھی بتائی ہیں کس تاریخ پہ یہ کرنا ضروری، شیڈول ہوتا ہے، وہ شیڈول انہوں نے دیا. اس شیڈول کے مطابق احساس گروپ کی جو اپلیکیشن تھی وہ پورے پینل کے ساتھ سارے قانونی لوازمات پورے کرتی تھی. اتحاد گروپ جو ہے اس کی درخواست الیکشن کے لیے مکمل ہی نہیں ہے، یہ میرے سامنے ہے، درخواست ابھی بھی نامکمل ہے. اگر انہوں نے اس وقت سائن کیے ہوئے ہوتے، مکمل کی ہوئی ہوتی تو یہ نامکمل تو نہ ہوتی، اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا کہ نہیں جی ہم نے تو مکمل دی ہے، ہمارے پاس یہ فوٹو کاپی ہے. تو اگر کوئی فوٹو کاپی ہے تو وہ لیں. اسی طرح آپ آگے چلے جائیں تو جو اتفاق گروپ ہے اس کی طرف سے بھی درخواست نامکمل ہے. آگے اس کے کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن آگے اس کے دستخط نہیں ہے، شناختی کارڈ نمبر نہیں ہے. تو اس طرح یہ کیسے چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی مرضی سے آئی ہے؟ صرف احساس گروپ ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کے باقاعدہ سائن بھی ہوئے ہیں، درخواست پوری طرح سے. تو پھر ان کا صرف ایک منٹ، جی میں تو کسی بات مکمل کر رہا ہوں. تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ کوئی ایسا جو طریقہ کار نہیں تھا کہ اس کے باوجود
یہ جو ہے وہ احساس گروپ کو کامیاب نہ ڈکلیئر کرتے کیونکہ ان کی درخواستیں نامکمل تھی، اس لیے وہ الیکشن سے ویسے ہی آؤٹ ہو گئے. پھر انہوں نے بائیکاٹ کا جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، پروگرام کر دیا. حالانکہ احساس گروپ کا جو پینل جیتا ہوا ہے وہ مکمل قانونی اور جمہوری طریقے سے جیتا ہوا ہے، اس کو لیگل ویلیڈیٹی حاصل ہے. اچھا، جو ان کا جو بنا ہوا تھا الیکشن کمیشن، اس میں کتنے افراد تھے ناظم صاحب؟ جی 5 تھے پہلے میں نے رکھے تھے، اس کے بعد ہر گروپ نے 2 بندے دینے تھے، مطلب وہ ہو جاتے 11 لوگ. جب ان لوگوں نے 2 بندے ہی نہیں دیے، کینڈیڈیٹ بھی نہیں دیے اور بندے بھی نہیں دیے، ہم نے بارہا طلب کیے، جبکہ احساس گروپ نے 2 بندے ہم کو دے دیے تھے. اس طرح یہ الیکشن کمیشن ہو گیا 7 رکن. ٹھیک ہے جی، یہ 7 رکنی الیکشن کمیشن تھا جس نے یہ فیصلہ. اچھا، اعتراض جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ دوسرے جو آپ کے ساتھ کمیٹی میں تھے وہ چلے گئے یا انہوں نے چھوڑ دیا. اعلان جو ہے وہ آپ نے بطور الیکشن کمشنر ایک بندے نے جو ہے وہ دستخط کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تو وہ میں وکیل صاحب سے بھی پوچھوں گا کیا وہ لیگل ہے، آپ اس بارے میں بتا دیجیے. اس میں یہ ہے کہ ہمیں دستخط کر کے تمام ممبران نے مجھے ایک تو اختیار دے دیا کہ جی آپ جو فیصلہ کریں، مطلب ہماری طرف سے آپ کو تمام اختیارات حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے وہ نہیں کیا. ہم نے ایک کاروائی اجلاس کی کاروائی کی. وہ کیا تھی کہ تمام حقائق ہم نے لکھے. اب ناظرین تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ یہ ہے کیا جو یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، لوگوں سے بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں. اس میں کیا ہے؟ کاروائی اجلاس الیکشن کمیشن انجمن تاجران منڈی بودین. انجمن تاجران کے الیکشن کے لیے مورخہ 4 جولائی کو الیکشن شیڈول کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس 3 عدد امیدواران اتفاق گروپ، اتحاد گروپ اور احساس گروپ نے درخواستیں جمع کرائیں. مطلب یہ حقائق لکھے گئے. اچھا، انہوں نے ہم سے دونوں گروپوں نے، دونوں پینلوں نے پہلے 2 دن کا ٹائم مانگا، اس کے بعد 5 دن کا کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم اپنے پینل جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ اچھے لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹائم دیا جائے. اچھا، اس میں یہ لکھا ہوا مورخہ 18 جولائی کو شمس الدین ڈار ممبر الیکشن کمیشن کی رہائش پر تمام سٹیک ہولڈر کا اجلاس ہوا، جس میں حاجی عثمان نے دوسرے دن پینل دینے کا اعلان کیا اور پولنگ ڈے کو 8 اگست کے بجائے 29 اگست کرنے کی اپیل کی، جسے تمام ممبران نے منظور کر لیا اور پولنگ کے لیے 29 اگست کا دن فائنل کر دیا. نامکمل درخواست دینے کے بعد شیخ ماجد صاحب چلے وہ دوسرے دن حاجی عثمان اتحاد گروپ نے پینل نہ دیا اور 1 اگست کا وقت طلب کیا، جسے کافی لیت و لال کے بعد اس وقت بھی دفتر میں یہ اعتراضات ہوئے کہ جی نہیں، ہم یہ ٹائم آپ کو نہیں دیتے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آج پینل دینا ہے، آپ نے دینا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے پینل نہ دیا اور 1 اگست تک 4 کمیٹی کے ان کے ممبران نے دستخط یہاں پر ہمارے پاس تحریر پر کیے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ خاموش ہو گئے، نہ انہوں نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی، نہ کوئی پینل دیا. 1 اگست تک ہم بھی خاموش ہو گئے. اس کے بعد یہ ایک درخواست دی احساس گروپ نے شمس الدین ڈار صاحب کو کہ جی گزارش ہے کہ یہ مطلب ہمیں نشان الاٹ کیے جائیں، جب آپ حکم کریں گے ہم بوگس ووٹوں کے نشاندہی بھی کروا دیں گے، اور ہمیں شک ہے کہ یہ ووٹ حاجی عثمان نے درج کروائے ہوئے ہیں اور شہر والے بھی ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. ہم انجمن اپنا الیکشن انجمن تاجران کے حوالے سے کافی خرچہ کر چکے ہیں، لہذا آپ الیکشن کمیشن ممبران صاحب اپنی رٹ کو قائم کریں، ان سے پینل نے ان کی درخواستیں مکمل کروائیں اور الیکشن کا الیکشن کروائیں. ہمیں اور شہر کے تاجر بھائیوں کو انصاف دیں، الیکشن بر وقت کروائے جائیں تاکہ منڈی بہودین کا امن بحال ہو سکے. اس میں یہ تھے احساس گروپ کی طرف سے صدر حاجی عبد المجید صاحب، سینئر نائب صدر اعظم گجر صاحب، علی اکبر نونا صاحب، ملک فاروق صاحب. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ شمس الدین ڈار صاحب نے اپنے دستخطوں کے ساتھ یہ درخواست میری طرف مارک کی. اس میں یہ اس کے پیچھے تحریر ناظرین موجود ہے ان کی دستخط سمیت. کب کی ہے؟ یہ 24 کی ہے. یہ تو کہہ رہے تھے نا یہ ڈرامہ جو انہوں نے کیا نا فیس بک پہ یا پریس کلب میں کہ جی 8 اگست کو تمام پینل دستبردار ہو چکے تھے. اگر دستبردار ہو چکے تھے تو 24 تاریخ کو یہ درخواست کیوں آئی اور ڈار صاحب نے میری طرف کیوں مارک کی؟ اس میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ 5 الیکشن کمیشن کو بھی طلب کیا جائے اور جو ریکارڈ ہے وہ بھی اکٹھا کر کے ان کی درخواست پر فیصلہ کیا جائے. میں حاجی مجید صاحب کی درخواست وصول کر کے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. دعا گو شمس الدین ڈار. جب انہوں نے یہ درخواست مجھے دے دی اس کے بعد ہم نے ایک اجلاس کیا کسی خفیہ جگہ پر. اب میں نام نہیں لوں گا، اگر ضرورت پڑی تو وہ لے لیں گے. اس میں کیا ہوا اینڈ پہ وکلاء صاحبان کے مشورے سے
الیکشن کمیشن نے متعدد بار اجلاسوں میں دونوں گروپوں اتحاد گروپ اتفاق گروپ کو طلب کیا مگر کوئی بھی گروپ حاضر نہ آیا۔ کیا یہ جناب شمس الدین ڈار صاحب اور مرزا ریاض صاحب کیا یہ بات غلط ہے؟ لہذا الیکشن کمیشن انجمن تاجران متفقہ طور پر دونوں امیدواراں حاجی عثمان احمد اتحاد گروپ، شیخ ماجد رشید اتفاق گروپ کی درخواستوں کو خارج کرتے ہوئے، اب دیکھیں یہ درخواستوں کے اخراج پہ ان کا نوٹیفکیشن جاری کیا جا رہا ہے نا کہ جی ان کی درخواستیں نامکمل ہیں، لہذا دونوں درخواستوں کو خارج کیا جاتا ہے اور حاجی مرزا عبد المجید اساس گروپ بما پینل کی بلا مقابلہ کامیابی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اعلان ہے۔ اس کے بعد جو نوٹیفکیشن ہے وہ ہمارے جو ہے الیکشن اپنا اس کا انجمن تاجران کا جو آئین ہے۔ اچھا یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس پہ سب کے دستخط ہیں جو کمیٹی میں تھے؟ ہاں کمیٹی اجلاس کے سب کے دستخط ہوتے تو وہ تو اجلاس کی کاروائی ہے، اس کا نوٹیفکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بے شک کرتے یا نہ کرتے، یہ جو اجلاس کی کاروائی ہے نا، اس کے بعد جب انہوں نے 28 تاریخ کو میں ڈار صاحب کے پاس گیا کہ بلکہ علی اکبر نونا صاحب اور ریاض الہی صاحب بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی آج کل آپ نے ہمارا بلا مقابلہ اعلان کرنا ہے، کیونکہ آپ یہ بات پہلے طے کر چکے ہیں کہ اگر پینل نہ آئے تو آپ نے 29 کو جو ہے وہ بلا مقابلہ اعلان کرنا ہے۔ تو وہاں پر بھی شمس الدین ڈار صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے ناظم صاحب کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، چیئرمین صاحب کو جو دل جے کر لو، یہ پنجابی میں جی ہمارے چیئرمین صاحب جو کچھ بھی کریں گے کریں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کل کا اجلاس طلب کرتا ہوں، انہوں نے اجازت دے دی۔ دوسرے دن میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا جی میں تو ہوں آج سرگودا، میں تو شاہ سے پہلے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے آپ اجلاس کر لیں، جو اعلان کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ میں نے مرزا ریاض شاہد صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بھی آ جاؤں گا، اطلاع میں نے دے دی کہ آپ وہاں پہ تشریف لائیں۔ باقی جو تھے الیکشن کمیٹی کے ممبران ان کو بھی اطلاع دے دی، گروپوں تینوں کو بھی اطلاع دے دی گئی، ماجد صاحب کو، حاجی عثمان صاحب کے گروپ کو، سب کو اطلاع دے دی گئی کہ آج آئیں، اجلاس رکھا ہے ہم نے۔ اگر یہ لوگ آ جاتے تو شاید ہم یہ جو ہے نا نوٹیفکیشن شاید جاری نہ کرتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ ہم نے کمپرومائز کیا کہ کسی طریقے سے الیکشن ہو جائے، کیونکہ ہم ووٹنگ کروانا چاہتے تھے، پولنگ کروانا چاہتے تھے، ہمارا مقصد تھا پولنگ کروانا۔ لیکن جب ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آئے گا، پھر دوسرے یہ ہے کہ میں تو کسی کا ملازم تو ہوں نہیں کہ میں 4 سال ان لوگوں کی باتیں سنتا رہوں، اپنا کاروبار بند کر کے دفاتر کے کرائے دیتا رہوں، اخراجات کرتا رہوں اور یہ مجھے گھسیٹتے رہیں۔ لہذا 29 ڈیٹ پھر اساس گروپ کہتا تھا کہ جی ہم نے اب ڈیٹ کوئی نہیں دینی، 29 اگست کی آپ کی فائنل ڈیٹ ہے، آپ اناؤنس کریں گے۔ جب یہ نہیں آئے تو میں نے قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے جو ہمارا آئین منظور شدہ جس پہ سب کے دستخط موجود ہیں، جس میں یہ ہے کہ الیکشن کا جو اناؤنسمنٹ ہے، جو نوٹیفکیشن ہے، وہ صرف چیئرمین وہ جاری کر سکتا ہے، وہ اعلان کرے گا، کسی ممبر کا اس میں کوئی رائٹ نہیں ہوگا۔ اجلاس کی کاروائی میں ان کا بیٹھنا یا رائے دینا ایک حق ہے۔ یہ بات تھی۔ یہ ہے آئین آپ کے سامنے سر میں پیش کرتا ہوں جو ان لوگوں کے دستخطوں سے منظور شدہ ہے۔ یہ ہے آئین الیکشن کمیشن کا، یہ میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے آپ نوٹیفکیشن جاری کر سکتے ہیں۔ یہ ہے چیئرمین الیکشن کمیشن ووٹوں کی گنتی کے بعد جیتنے والے پینل کا اعلان کرے گا، جسے کسی بھی فورم پر چیلنج نہ کیا جا سکے گا۔ یہ بھی آئین ہے، اس پہ ان تمام ممبران کے دستخط اوریجنل موجود نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، انہوں نے پاس کروایا ہے، اس کی کاپی سرکار کے پاس بھی موجود ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہے۔ یہ تو ایک آئین ہے، کورٹ کے پاس بھی ٹھیک ہو گیا جی۔ وکیل صاحب محمد ریاض سپراس صاحب کیا کہتے ہیں آپ کے یہ جو ہے انہوں نے نوٹیفکیشن کیا ہے یہ لیگل ہے؟ بالکل لیگل ہے۔ یہ جب بلا مقابلہ ہو گیا، دوسرے لوگوں کی درخواستیں مکمل نہیں ہیں، یہ نوٹیفکیشن اکیلے کر سکتے تھے، بعد میں کر سکتے تھے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اب وہ آئینی طور پر صدر بن گئے ہیں، بالکل بن گئے، آئینی طور پہ صدر ہے، تو یہ جو قانونی طور پہ صدر ہے، قانونی طور پر یہ جو ان کے خلاف تحریکیں وغیرہ چلائی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اب چیئرمین جو ہے مرکزی انجمن تاجران بن چکی ہے، بالکل بن چکی ہے، اور اس میں کیا رکاوٹ رہ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں کوئی اپنے سوالات ان سے کر لوں، اجازت دیں تو؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر مجھے یہ جاننا ہے کہ جب تفتیشی کوئی بھی تفتیش لکھتا ہے، کسی کو گناہ گار کر دیتا ہے، بے گناہ کر دیتا ہے، تو جب سارا فیصلہ یہاں پہ ہو گیا تو عدالت کا کیا رول رہ گیا وہاں پہ؟ چلیں آپ پھر دوبارہ اس طرف آئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو انصاف کا نظام ہے نا یہاں پہ، جی اس کی 2 پرتیں ہیں۔ جی
ایک تو انویسٹیگیشن کی ایجنسی ہے پولیس جسے کہتے ہیں جی. پولیس کا کام شہادت کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, شہادت کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے, آگے اس کو جو انصاف ہے وہ عدالت کا کام ہوتا ہے. شہادت کلیکٹ کرنے کا کیا مطلب؟ جو ایف آئی آر میں شہادتی ڈالے جاتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کر لیں زید بکر پہ الزام لگا دیتا ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے یا اس نے میری چوری کر لی ہے یا کوئی بھی کرائم کر لیا ہے, اس پہ جو تھانے کا آفیسر ہوتا ہے انچارج, اس نے اس کی ایف آئی آر لکھنی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زید ہے اس نے بکر پہ جھوٹا الزام لگایا یا سچا لگایا ہے. جی. اس وقت تک اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا. جب وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, اب اس نے شہادت ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ زید بات سچی کر رہا تھا اگر تو اس نے چوری کا الزام لگایا تو چوری کا مال بکر سے نکلے گا. تو بکر کے پاس اگر چوری کا مال ہی نہیں ہے, چوری اس نے کی نہیں ہے, وہ بے گناہ ہے. یہ ساری شہادت کی جو کارروائی ہے وہ کوئی مطلب اس میں وہ لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرے گا, جس نے وہ مال اسے اٹھا کے لے کے جاتے دیکھا ہے وہ ریکارڈ کرے گا, اور دیگر چیزیں اس کے پاس کوئی ملکیت کا ثبوت لے گا وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ساری اس نے ڈھونڈنی ہوتی ہیں اور وہ پھر ساری چیزیں لا کے تو اس نے عدالت کو دے دینی ہوتی ہیں. بلکہ اس میں سے جو اہم شہادت ہوتی ہے جسے آپ ایڈمیسیبل ایویڈنس کہتے ہیں یا قابل ادخال شہادت ہوتی ہے یا جس سے اس کرائم کا ہونا ثابت ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں وہ ساتھ لگا دیتا ہے, اس کا چالان مرتب کرتا ہے. ہم اسے 173 کی رپورٹ کہتے ہیں, اس کے ساتھ وہ عدالت کے حوالے کر دیتا ہے. اب عدالت میں دوبارہ ان گواہوں نے آنا ہوتا ہے, وٹنس باکس میں آ کے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو استغاثہ کے یا جو مدعی ہے اس کے الزام کی تائید کرتے ہیں. اب ملزم کی طرف سے اس پہ پھر جرا ہوتی ہے, پھر وہاں پہ ایک سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے جس میں گناہ گار کا اور بے گناہ کی وہ سمجھے چھاننی ہوتی ہے لگی ہوئی, اس میں دوبارہ شفٹنگ ہوتی ہے تاکہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہونے کا کوئی شائبہ تک نہ رہے. پھر اس سارے سسٹم کے باوجود جو مدعی ہے اس نے بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ اپنے اس چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ملزم اگر اس میں شک بھی پیدا کر دے تو پھر بھی بری ہونا اس کا حق بن جاتا ہے. اچھا, اگر تفتیشی ساز باز کے ذریعے ملزمان کو بے گناہ لکھ دیتا ہے پھر وہ یہ تو سارا اس نظام انصاف کے بہت سا, یا تو اس پہ آپ یہ آج کی پروگرام نہ مکمل ہو, اس پہ باقاعدہ آپ کو پروگرام کرنا پڑے گا. یہ تو بہت ساری شکایتیں موجود ہیں نا. میں نے پہلے گزارش کی کہ اس نظام میں رہتے ہوئے جب آپ کا سارا سوسائٹی کا جو فیبرک سسٹم ہے وہ سارے کا سارا کولیپس ڈاؤن ہوا پڑا ہے, وہ لوگوں کو انصاف تو دے ہی نہیں رہا. تفتیشی ساز باز کر کے بے گناہ لکھ دیتا ہے, وہاں سے وہ انہوں نے اگر پوری ضمانتیں کروائی ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں عدالت کے پاس, تو رہائی کچھ نہ, پھر کیا ہوگا؟ واقعہ میں ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو مدعی کے پاس ایک اور آپشن ہوتا ہے, وہ استغاثہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر لے. لیکن وہ استغاثہ میں نے سنا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہوتا. صورتحال ابھی کالا چوک بند ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اصل میں جو نظام انصاف کا کی بنیادی چیزیں ہیں وہ کام نہیں کر رہی. مثال کے طور پہ آپ اگر یہاں پہ پولیس سے کام لینا چاہتے ہیں تو انہیں آزادی, خود مختاری, مالی خود مختاری بھی دینا پڑے گی, سیاسی خود مختاری بھی دینا پڑے گی, اس میں مداخلت بھی نہیں ہوگی, اور بندے بھی میرٹ پہ لے کے آئیں گے آپ پڑھے لکھے جن کی انٹیگریٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے. اب جو کردار والے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, جنہوں نے ساری عمر کرپشن نہیں کی, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی, اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو وہ انصاف ہی کریں گے. اور وہ کیا کریں گے؟ نیچے والا سسٹم تو خود ٹھیک ہو جاتا ہے. اب جب سارے کا سارا جو ہے وہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے تو اس میں ایک آدھ بندہ جو ہے وہ یہ کرپشن کی کہانی کو بہت دور سے, اور یہاں پہ ایسی پریکٹس بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہی نہیں لیکن ایف آئی آر مقدمہ درج ہو گیا اور تفتیشی نے اس میں گناہ گار کر کے چلان بھی کر دیا, لوگوں کو جیل چلے گئے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. یہی تو اس سسٹم کا رونا ہے کہ دیکھیں, میں زید بکر کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے, زید بکر کی کوئی جعلی تحریر بھی بنا سکتا ہے, لیکن جب اس سوسائٹی کا بنایا ہوا نظام انصاف کا جو پہلا سیکیورٹی سسٹم ہے وہ پولیس ہے. اب پولیس کے محکمے میں آپ کی جعلی ایف آئی آر ہو جاتی ہے, واقعہ ہوئی نہیں اور ایک ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب صرف وہ اس تھانے پہ یا اس پولیس سسٹم پہ نہیں ہے,
पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान पड़ जाता है। और तफ्तीशी बंदे गुनाहगार लेख के चलान कर देता है। पूरे उस पे मैं कहता हूँ वो सिस्टम पे सवालिया निशान पड़ता है। देखें अगर उसने किया है तो वहाँ पे एसपी भी तो मौजूद है, आईजी भी तो मौजूद है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है ना। वो एक जगह नहीं है, दूसरी जगह पे आप चले जाएं, तीसरी जगह पे चले जाएं, चौथी जगह पे चले जाएं, इस तरह। लेकिन अगर आपको कहीं से भी नहीं मिलता, बल्कि मैं तो फिर भी ये कहता हूँ कि इनका खुदकार सिस्टम होना चाहिए कि जो झूठी एफआईआर हैं वो क्यों हो जाती हैं। अच्छा, अगर हो जाती हैं तो फिर खारिज क्यों नहीं होती? अच्छा, अगर झूठा मुकदमा हो भी गया, खारिज भी हो गया, लेकिन जिसने करवाया अब उसका मतलब है कोई भी ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं होती। झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो उसको उसके खिलाफ एक 182 का कलंदरा फाइल कर देते हैं, वो एसएचओ का इख्तियार होता है, वो रिकमेंड कर देता है, फिर उसको उसकी अदालत में तलबी होती है और उसका कोई फायदा तो नहीं होता है ना, वो एक तो उस पे अमल दरामद ना। लेकिन वो कोई एक कानून नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करे तो सख्त से सजा दी जाए और तफ्तीशी ऐसा करता है उसको उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। फिर जो है ना मामला वही है ना जी कि फिर आपको अदालती निज़ाम जो है उसको और पुलिस के निज़ाम की जो है वो नए सिरे से उसकी रीशफलिंग करनी पड़ेगी, उसको सेट करना पड़ेगा, उसमें किरदार वाले लोगों को लाना पड़ेगा, इंसाफ वाले लोगों को लाना पड़ेगा। लेकिन ये तो निज़ाम ही बड़ा स्लो है, पहले एफआईआर ही नहीं होती, अगर एफआईआर हो जाए तो उस पर फिर कुछ नहीं होता। इस तरह के मामला यहाँ पे तो बेतहाशा है ना, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे नहीं होता। वो किसी की तरफ गलत तरीके से देखे भी तो उसे कोटा फला में ले आता है और वहाँ पे उसको सजा भी होती है। यहाँ पे फिर आपको डैमेजेस का एक सिलसिला है, उसके कानून को फिर एक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं ना, यहाँ पे तो खामोशी खामोशी है बस। मुझे बताएं इस सारे निज़ाम में रहते हुए आप अपने माशरे में, मुझे अक्सरियती माशरे की बात कर रहा हूँ, वो जाके देखे कि कोई बंदा ऐसा है जो ये कहे कि मैं इसके निज़ाम इंसाफ से भी मुतमईन हूँ और पुलिस सिस्टम से भी मुतमईन हूँ और बापडा के सिस्टम से भी मुतमईन हूँ, निज़ाम तालीम से भी मुतमईन हूँ। आपके कानूनी इस सिस्टम और ढांचे में तो कुछ रहा नहीं है। ये अब ना तो लोगों को इंसाफ दे रहा है जी, ना लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, सेहत, ना लोगों को कोई सेहत दे रहा है, ना लोगों के कोई ऐसी मामला जो हैं उनको हल कर रहा है। ये तो बहुत सारे ये पेचीदा मामलात हैं, फिर किसी वक्त रख उठा लें तो कब आप अपनी एफआईआर को छोड़ दें। गुजारिश ये है अभी वक्त है, ये तो होगा ना झूठी एफआईआर का दर्ज होना। आज एक वकूआ हुआ है मंडी बौद्दीन में, एक ताकतवर शख्सियत ने गरीब रखे वालों को मारा पीटा। वो 200 बंदे थाने में जाके एहतजाज भी कर रहे हैं, सारा कुछ है, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। अभी उन्होंने काले चौक को ब्लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है, जबकि मुंतखब में ताजरान भी उन रक्शे वालों और एक ताजर मार मोहम्मद हनीफ साहब हमारे भाई हैं, उनके दुकान में दाखिल होकर उनको ज़दोकोब किया गया, उनके नुकसानात किए गए, लेकिन उन बाहर से लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। डीपीओ साहब तक मजबूर हैं, एसएचओ साहब तक मजबूर हैं। वो क्या लॉलीपॉप दे रहे थे कि जी हम एक एफआईआर दर्ज कर देते हैं, ऐसी ना मतलब ऐसे समझ लेकर ना होने बराबर कि जो सुबह को खारिज करती जाएगी। अब ये है वो जो आपका सवाल बनता था ना, आप तो कहते हैं ना कि हो जाती है बेगुनाह पे। अब एक जो ओरिजिनल आदमी है उसकी एफआईआर हो नहीं रही। इसमें क्या है, ये पुलिस आम आदमी को होता तो 3 सेकंड नहीं लाती, उसने 10 एफआईआर उस पर दे देनी थी। खास और आम का जब तक फर्क इस मुआशरे से नहीं मिटेगा, जो दो वो क्या कहते हैं, इमरान खान कहते थे 2 पाकिस्तान, 2 कवानीन, अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून, वकील के लिए और कानून, जज के लिए और कानून, आम आदमी के लिए और कानून, सरकारी मुलाजिम के लिए और कानून। जब तक ये सिस्टम रहेगा ये मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहेगा। अब बात यह है कि सारी बातें हम ये करते हैं, तमाम मुफक्कर भी, मुदब्बर भी, एंकर भी, सारा कुछ ये करते रहते हैं, लेकिन हल की तरफ कोई नहीं आता, उसकी कोई तजवीज़ नहीं देता, कोई सलूशन नहीं देता। ये बीमारियां सारे गिनते हैं, समझते हैं बड़ा कामयाब प्रोग्राम है, बड़ा कामयाब मुफक्कर है, बड़ा कामयाब एंकर है। मैं ये समझता हूँ कि इसके हल की तरफ आना चाहिए पाकिस्तानी कौम को। और उसमें मैं हमेशा से एक शेर नाज़रीन की खिदमत में पेश करता हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई मोहम्मद रियाज सफरा साहब सिर्फ वकील नहीं हैं, ये एक मेहनत कश पार्टी भी चला रहे हैं,
غریب طبقات کے لیے ان کے دل میں بہت درد ہے. جیسے عبدالرؤف صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے. جب کسی غریب آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, چلیں ان سے ہوتا کچھ نہیں, دونوں سے شاید کچھ نہ ہوتا ہوگا, لیکن کم از کم یہ ہلکی پھلکی آواز لگاتے ہیں کہ اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنا کردار پیش کرتے ہیں. اور خاص طور پر ریاض سرفراز صاحب کے حوالے سے ناظرین تک یہ بات پہنچاؤں کہ ان کے پاس بہت زیادہ سلوشن ہے معاشرے کو سدھارنے کے, کیونکہ آج پہلے ڈسکس ہوئی, لیکن میں نے کہا جی اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے اس پہ. انہوں نے کہا جی مجھے 2 دن پہلے آپ نے اطلاع دینی ہے, میں اس پہ پورا پروگرام کروں گا اور ناظرین تک یہ بات پہنچاؤں گا کہ ہم اس معاشرے کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلابی لیڈر بھی ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں. الحمدللہ ایک ان کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان جیسے لوگوں کو فرنٹ پہ لائے, ان سے کام لے کے آپ غریبوں اور مظلوموں انصاف مل سکے, معاشرے سے ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے وہ بدلنا ہماری قوم کا کہ آپ ان لوگوں پہ اعتماد کریں. جی ریاض صاحب, یہ پاکستان کا یہ سسٹم کب چینج ہو جائے گا, کب تک؟ ہاں اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ پہلے جو اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, اسی طرح سیاسی جماعتیں ہیں, غیر سیاسی جماعتیں ہیں, یہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا اس کو اختیار نہیں کرتے, نہ اس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد تیار کیے مکے میں, پھر وہ افراد جو ہیں وہ ہجرت ہوئی اور مدینہ شریف, مکہ شریف میں 80-84 لوگ تھے, پھر مدینہ شریف تشریف لے گئے. دیکھیں وہاں پہ جا کے اقتدار کا سمت قائم ہوتی ہے, ریاست قائم ہوتی ہے, اس میں سارے لوگوں کے یہ تو اہل افراد جو ہیں ان کو ایک خاص فلسفہ پڑھایا جانا ضروری ہے. معاشرے کی ہے, قوم کا فلسفہ ہی ہوتا ہے, معاشی ظلم نہ ہو کسی کے ساتھ, اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو ہر فرد کے ساتھ. تو اس کے لیے باقاعدہ جماعت بنانی ضروری ہوتی ہے, ان لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے. وہ اپنی ذاتی تجوریاں نہیں بھرتے ہوتے ہیں. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جائیداد بنائی ہے, کیا پراپرٹی بنائی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا پراپرٹی بنائی ہے. وہ تو جاتے ہوئے یہ بھی کہہ گئے تھے کہ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا. یہ سفید بہت امیر آدمی تھے, سفید لٹھا جو ہے یہ کسی اور مزدور کے کام آ جائے گا, کسی غریب آدمی کے کام آ جائے گا. اسی طرح حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت علی مرتضیٰ ہیں, جو حضرت علی ہیں ان کا پروفیشن لیبر تھا, مزدوری کرتے تھے. تو یہ خیر ایک الگ پہلو ہے. بہرحال اس معاشرے کے جو غریب افراد ہیں, غریب گھرانے ہیں, ان کے پڑھے لکھے بچوں کو آگے آنا چاہیے, خواتین کو بھی اور مرد حضرات کو بھی, نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. ان کو یہ ساری چیز دیکھنا چاہیے کہ یار ہمارے حالات جو ہیں یہ مستقل ایسے ہی رہیں گے یا ہم اپنے اس نظام کو بدل بھی سکتے ہیں. تو وہ ایک جمہوری پروسیس ہے, اس کے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. جی میں سمجھتا ہوں کو امید ہے کہ تبدیلی آ جائے گی. کیوں نہیں ہوتا, کون کون سے معاشرے میں تبدیلی نہیں ہے, جہاں پہ لوگ اٹھے ہیں تبدیلی آئی ہے. جی ناظرین, آپ نے پروگرام سنا عوامی مسائل اور ان کا حل. تاجران کے ہی الیکشن پہ بات ہو رہی تھی, قانونی رائے لی گئی ہے محمد ریاض پرا ایڈوکیٹ صاحب سے, اور اعجاز احمد جنجوعہ صاحب نے اپنا مدعا بیان کیا. تو آپ جو لوگ فیس بک پہ کمنٹس میں اعتراض کرتے ہیں, میرے بھائی میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہمارا 94 کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. میرا پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے. کوئی ایک پارٹی, کوئی اینی ون شخصیت, ان کا کوئی اینٹی بندہ, کوئی دوسری انجمن تاجران کا بندہ, کوئی پورا پینل, کوئی ان کا ساتھی, کوئی اینی ون بندہ آ سکتا ہے. ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, آ کے یہاں پہ بیٹھیں, جو آپ کی رائے ہے سامنے رکھیں. ہمارا ادارہ 94
غیر جانبدار تھا، غیر جانبدار ہے اور غیر جانبدار رہے گا، لیکن اگر اس کے باوجود آپ نے صرف اعتراض بیٹھ کے وہاں پہ کمنٹس میں کرنا ہے، آپ کی مرضی۔ پورے پروگرام میں نے شروع سے لائیو کال کے لیے نیچے نمبر لکھوایا، باقاعدہ بار بار کہہ کے آپ کو کہا کسی نے لائیو کال لینی ہے تو آ جائے میدان میں بات کر لے، لیکن جب آپ بات بھی نہیں کرتے، صرف تنقید کرتی ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تو میں محمد ریاض سپرا ایڈوکیٹ صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، پروگرام میں تشریف لائے، وقت نکالا۔ تو میں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ کبھی کبھی وقت نکال کے آ جایا کریں، تاکہ آپ سینئر ہیں، آپ سے ہم بھی کچھ لوگ سیکھ لیں اور آپ کو بھی کچھ جو بھی رائے چاہیے ہو یہاں سے مل جائے۔ تو میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ پروگرام کو شیئر کیجیے گا، اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ملک رؤوف زبیر کو 94 سے اجازت دیں، اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔